حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو میسج ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم جس طرح کھڑے ہو گئے تھے کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، اپنی پوری قوم سے دشمنی کو مول لیا، اپنے باپ سے دشمنی کو مول لیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ ذرا بھی، ایک قدم بھی، ایک انچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا۔ ان کا جو مشن تھا، مشن کے اوپر لگے رہے، بار بار لوگوں کو دعوت دیتے رہے اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ توحید کا تھا۔ پوری کوشش کی کہ لوگوں سے شرک کو نکالا جائے، امت کو شرک سے نکال کر ایک اللہ سے جوڑا جائے، ایک اللہ سے جوڑا جائے۔ ایک اللہ سے جڑنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی شک ہوگا تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر، اس عقیدے کے اندر، عقیدوں کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، عقیدہ انسان کا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ توحید یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اللہ کی وحدانیت کے اندر، توحید کے اندر کسی اور کو شریک کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور رب نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہم ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو چار کی طرح صاف کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی روٹی روزی دینے والا نہیں، کوئی پالنہار نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کہتے ہی ہے اس کو جو ہر چیز کے اوپر قادر ہو۔ اگر اللہ تمام چیزوں کے اوپر قادر نہ ہو، ان کیس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اگر اللہ تمام چیزوں کے اوپر قادر نہ ہو تو اس کو اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کہتے ہی اس کو ہے جو تمام چیزوں کے اوپر قادر ہو۔ ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ قرآن کی صاف آیت ہے کن فیکون، جب اللہ پاک کہتے ہیں ہو جا تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جو میسج ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، وہ توحید کا پیغام ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا۔ ہمیں کوئی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دین محمدی ہے، دنیا کا سب سے بہترین دین دین محمدی ہے، اور قیامت تک اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ، قابل قبول دین دین محمدی ہے۔ نہ دین عیسیٰ ہے، نہ دین موسیٰ ہے، نہ یہودیوں کا دین چلے گا، نہ نصرانیوں کا چلے گا۔ دین محمدی اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو پیغام ملتا ہے توحید کا، دوسرا جو پیغام ملتا ہے وہ ہے محبت خداوندی۔ اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ اللہ نے بے شمار امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ اللہ پاک نے حکم دیا جاؤ چھوڑ آؤ حضرت اسماعیل کو۔ ایک بے آب و گیا چٹیل میدان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل لیے، چھوڑ دیا۔ پورا واقعہ جیسا کہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، یہ محبت خداوندی تھی، اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دی ہوئی اولاد
بھی ایک چٹیل میدان کے اندر جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پینے کو کوئی چیز ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت خداوندی تھی، یہ اللہ کی محبت تھی، اللہ کے اوپر ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ فیتھ تھا، یہ بلیف تھا، یہ ٹرسٹ تھا، جس نے مجبور کیا اللہ کی ذات پر۔ جب انسان بھروسہ کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، جب اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا کسی چھو و چھرا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر رک کر اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، کیوں پوچھا؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے اللہ اے ابو مجھے مت قربان کیجئے، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھا، واجب تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور وحی کے لیے ضروری ہے اللہ نے جو حکم دیا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ بیٹے کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے تھے مجھے مت ذبح کیجئے، تب بھی حضرت ابراہیم پر واجب تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کریں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغمبر بنانا تھا، نبوت کا مقام دینا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے جو تربیت کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ فیضان کرم تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ہاجرہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کی، ایسی پرورش کی، جب حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی اولاد سے کہتے، کوئی حکم کہتے تو ہماری اولاد ہمیں منع کرتی ہے یہ مت کیجیے، لیکن ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے کہا جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیجیے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان کے اندر بھی کامیاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ پاک نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ نے حضرت اسماعیل کے بجائے مینڈے کو بھیج دیا اور اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، دنیا کی پوری تاریخ کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو۔ آپ اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیے کہ انسان کے نزدیک دو چیزیں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، ایک انسان کا اپنا مال اور انسان کی اپنی جان۔ دو چیزیں ہر انسان کو بہت پسند ہوتی ہیں، ایک جان ہے اور دوسرا اس کا مال ہے۔ اللہ نے مال کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کے لیے، مال کی محبت کو انسان کے دلوں سے نکالنے کے لیے جہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اسی طرح انسان مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالتا ہے صدقہ کر کر، خیرات کر کر، مساکینوں کی ضرورت کو پورا کر کر، غربا کی ضرورت کو پورا کر کر، یتیموں بیواؤں کی مدد کر کر انسان مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالتا ہے۔ اور انسان کے نزدیک دوسری پسندیدہ چیز ہے اس کی جان، اس کی اولاد کی جان۔ اللہ نے جان کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا
کہ تم اپنی جان کی محبت، جس طرح انسان اپنی جان کو جان سمجھتا ہے، اولاد کی جان کو بھی اپنی جان سمجھتا ہے، اس محبت کو، اس اولاد کی محبت کو، جان کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ تو اسی طرح ہمارے دلوں سے بھی اللہ پاک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جان کی محبت۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہم پر بھی یہ فرض تھا کہ ہم بھی اپنی اولاد کی قربانی کرتے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام نہ کروا کر دمبے کو ذبح کروایا، مینڈے کو ذبح کروایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کی جان میرے راستے میں قربان مت کرو، بلکہ اولاد کی جان کے بجائے دمبے کو، اونٹنی کو، اسی طرح جو بکرا وغیرہ ہے، ان چیزوں کو میرے راستے کے اندر ذبح کرو۔ یہ جو ہے انسان جو قربانی کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے، تو اللہ پاک انسانوں کے دلوں سے جان کی محبت کو نکلوانا چاہتے تھے۔ اگر ضرورت پڑے گی میرے راستے کے اندر اپنی جان کو ذبح کرنے کی، اپنی جان کو قربان کرنے کی، تو تم تیار رہنا۔ یہ ہے جان کی قربانی، یہ ہے مال کی محبت کو دلوں سے نکالنا، یہ ہے جان کی محبت کو دلوں سے نکالنا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیرت ابراہیمی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جان کی بھی قربانی دے، مال کی بھی قربانی دے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دیا گیا ہمیں، اپنی مصلحتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی مصلحتوں کو، اپنے مفادات کو دور رکھ کر اپنی خواہشوں کی قربانی بھی دو، اپنے مفادات کی بھی قربانی دو، اپنی مصلحتوں کی بھی قربانی دو۔ انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے تمام چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو دنیا کی خواہشات کی بھی قربانی دے دو، لیکن اللہ کے حکم کو ہر حال میں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کریں گے۔ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں بیکار ہیں۔ لیکن افسوس پر افسوس، نہ ہم اپنی خواہشوں کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ اپنے مفادات کی قربانی دے سکتے ہیں۔ سیلفش جو آدمی ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کرنا، میرے بھائیوں، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے اپنے مفادات ہو تب بھی اپنے مفادات کو قربان کیجئے، شریعت اور اسلام کے لیے۔ امت مسلمہ سے یہ کہا گیا، اے مسلمانوں، اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنے مفادات کو بھی، اپنے ڈیزائر کو بھی، اپنے وشز کو بھی، ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہ مسلمانوں سے ہر سال مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ ایک انوائرنمنٹل ایتھکس، یعنی ماحولیاتی اخلاق، ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم جو جانور کی قربانی کرتے ہیں اس سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسلام بالکل منع کرتا ہے اس بات سے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایک صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے ذریعے سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کی کھال وغیرہ، اس کی آنتوں کو، اس کے خون وغیرہ کو روڈ کے اوپر نہ بہایا جائے جس سے دوسرے آدمیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا ہر عمل اسلام کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔